بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: جسم پر کون سا تیل لگانے سے دولت ملتی ہے؟ جواب: زیتون کا تیل لگانے سے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بہشت سے بھیڑ بکریوں کے کتنے جوڑے اتارے تھے؟ جواب: 8 جوڑے اتارے تھے۔ سوال: جنت میں جنات کس کے ساتھ رہیں گے؟ جواب: انسانوں کے ساتھ رہیں گے۔ سوال: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس سے کروائی تھی؟ جواب: قابیل سے کروائی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو دریائے نیل میں ڈالا تو پھر کتنے دنوں بعد آپ علیہ السلام کی شکل دیکھی؟ جواب: 3 دن بعد شکل دیکھی تھی۔ سوال: اکثر ڈراؤنے خواب کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: جنات کے اثرات کی نشانی ہے۔ سوال: دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: کون سا پودا گھر میں ہو تو وہاں خوشیاں آتی ہیں؟ جواب: گلاب کا پودا ہو تو خوشیاں آتی ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت سب سے آخر میں اتاری گئی؟ جواب: سورۃ نصر کو آخر میں اتارا گیا۔ سوال: دنیا کی سخت ترین چیز کون سی ہے؟ جواب: ہیرا سب سے سخت ترین دنیا کی چیز ہے۔ سوال: کون سی چیز رو رو کر مر جاتی ہے؟ جواب: موم بتی۔ سوال: آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے؟ جواب: اور آتا ہے۔ سوال: کس دن فقیر کو کھانا کھلانے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ جواب: کسی بھی دن کھلانے سے نجات ملتی ہے۔ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: معدے کی بیماری ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے انسان پر مصیبت آتی ہے؟ جواب: دکھاوے کی نماز پڑھنے سے۔ سوال: کون سی 3 غذائیں مردانہ طاقت ختم کر دیتی ہیں؟ جواب: دھان، تلی ہوئی روٹی اور کچی روٹی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: سامی قوم کے نبی تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس جانور کی پیدائش ہوئی تھی؟ جواب: مچھلی کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی تھی۔ سوال: گھر میں کس جگہ کپڑے لٹکانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ جواب: واش روم میں لٹکانے سے۔ سوال: کس ملک کے قومی ترانے میں الفاظ نہیں ہیں؟ جواب: اسپین کے قومی ترانے میں الفاظ نہیں ہیں۔ سوال: قیامت سے پہلے کس ملک سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا؟ جواب: عراق سے نمودار ہوگا۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: اللہ پاک نے تمام تر مکروہات یعنی ناپسندیدہ کاموں کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: منگل والے دن۔ سوال: زیادہ سونے سے انسان کی کون سی چیز کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب: یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بیت العذاب غیر شادی شدہ لوگوں کے گھر کے نام سے مشہور تھا؟ جواب: حضرت سعید بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال: دعا مانگتے وقت آنسوؤں کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: قبولیت کی علامت ہے۔ سوال: روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: کون سا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے؟ جواب: رات کی رانی کی خوشبو سونگھنے سے۔ سوال: کس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: جو قرآن مجید حفظ کر رہا ہو۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ جواب: اللہ کے 99 نام یاد کرنے والا۔ سوال: گناہ اور برائی کرنے کے بعد کیا کرنے سے برائی کا اثر مٹ جاتا ہے؟ جواب: نیکی کرنے سے برائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کی دعا سے چشموں، دریاؤں اور نہروں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟
جواب: سورۃ ضحیٰ کو بار بار سننے سے۔ سوال: اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نکاح کرتے تو وہ صحابی اپنا ایک گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتے تھے۔ جواب: حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ سوال: نیم کے درخت کے نیچے سونے سے کون سی بیماری سے نجات ملتی ہے؟ جواب: خارش، کھجلی، داد، چنبل اور برس وغیرہ سے۔ سوال: کس شخص کے سامنے امیر اور غریب دونوں ہی سر جھکاتے ہیں؟ جواب: حجام کے سامنے۔ سوال: انسانوں میں شیطان کا بیٹا کون سا ہے؟ جواب: امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا شیطان کا بیٹا ہے۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: دل کالا ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جواب: کتا ایک نجس جانور ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی پیشہ نہیں اپنایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: فرشتوں کا پھل کسے کہتے ہیں؟ جواب: پپیتے کو کہتے ہیں۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر دوسرا کوئی مذہب نہیں؟ جواب: بلوچی قوم، پشتو قوم یا سندھی قوم۔ اس سوال کا جواب آپ کامنٹ سیکشن میں دیں تاکہ معلوم ہو کہ کون درست جواب دیتا ہے۔ سوال: جنت کی حور نے کس نبی سے دنیا میں شادی کی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت پانی پینے سے کیوں منع فرمایا اور اس سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ جواب: کیونکہ اس سے جوڑوں کی درد اور گٹھیا کی بیماری لگ سکتی ہے۔ سوال: کس انسان پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے؟ جواب: بیوی پر خرچ کرنا افضل ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی انسان کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب: خودکشی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے تھے؟ جواب: عبد القہار کے نام سے پکارتے تھے۔ سوال: اللہ پاک نے کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال: سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: پرسکون نیند کی علامت ہے۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی تھی؟ جواب: بادشاہ جہانگیر نے۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد کون سی غلطی کرنے سے انسان بہرا ہو جاتا ہے؟ جواب: کھانا کھا کر سونا۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ جواب: ٹماٹر کھانے سے۔ سوال: فریج میں کپڑے ٹھنڈے کر کے پہننے سے کون سی بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: ہر وہ بیماری جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے۔ سوال: چڑیا کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خوشی کی علامت ہے۔ سوال: قرآن پاک کی دوسری سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ آل عمران۔ سوال: کون سی عبادت کرنے والا جلد امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینے والا جلد امیر ہو جاتا ہے۔ سوال: کس انسان کے کپڑے رات کے وقت جنات پہنتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ نہ پڑھنے والے کے کپڑے جنات پہنتے ہیں۔ سوال: کس کیڑے کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب: چیونٹیوں کا گھر میں زیادہ ہونا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے حروف تہجی کتنے اوراق میں لکھے ہوئے تھے؟ جواب: 21 اوراق میں لکھے ہوئے تھے۔ سوال: زمین پر سونے سے کون سی خطرناک بیماری نہیں ہوتی؟ جواب: ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ سوال: سب سے پہلے حوض کوثر کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کون حاضر ہوں گے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوں گے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ جواب: ابو الفتح ہے۔ سوال: قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ جواب: پیٹ بڑا ہو جائے گا۔ سوال: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کل کتنے حج کیے تھے؟
جواب 55 حج کیے تھے۔ سوال، بتائیے کہ کون سی صورت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی کیفیت بتائی گئی ہے؟ جواب سورۃ مومنون میں۔ سوال، دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب دانتوں کے درمیان زبان کا آنا صرف بے احتیاطی یا جلد بازی کی علامت ہے، اس کو دیگر باتوں سے جوڑنا نامناسب ہے۔ سوال، شب برات کی رات کون سے نفل نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو سلام کرتا ہے؟ جواب، شب برات کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ کوئی خاص نفل نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خود سلام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور فرمایا، اگر ہو سکے تو روزانہ ایک بار پڑھو، ورنہ ہر جمعہ، ہر مہینے یا سال میں ایک بار ضرور پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک بار پڑھ لینا۔ شب برات میں عبادت، توبہ اور استغفار کی بہت تاکید ہے اور نفل نماز پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن یہ کہنا کہ کسی خاص نماز سے اللہ تعالیٰ خود سلام کرتا ہے، یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سوال، کیا صلاۃ التسبیح باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟ جواب صلاۃ التسبیح باجماعت پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اسے انفرادی طور پر پڑھنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ نماز سکھائی اور فرمایا، اے عباس، اے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہ معاف کر دے، وہ پچھلے ہوں یا اگلے، نئے ہوں یا پرانے، بھول کر کیے ہوں یا جان بوجھ کر، چھوٹے ہوں یا بڑے، خفیہ ہو یا اعلانیہ؟ وہ نماز یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھو۔ یہ حدیث انفرادی طور پر پڑھنے کے بارے میں ہے، اس میں باجماعت کا ذکر نہیں۔ فقہا کے مطابق صلاۃ التسبیح کو انفرادی طور پر ہی ادا کرنا افضل ہے، اور اسے باجماعت پڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سوال، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، صلاۃ التسبیح کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، جو درج ذیل حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہ معاف کر دے، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ؟ تم 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 15 بار تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کے بعد یہی تسبیح 10 بار پڑھو۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 بار پڑھو۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار پڑھو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حالت میں 10 بار پڑھو۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 بار پڑھو۔ اس طرح ایک رکعت میں مجموعی طور پر 75 بار یہ تسبیح ہوگی، اور 4 رکعتوں میں کل 300 بار۔ اگر تم یہ نماز روزانہ پڑھ سکو تو پڑھو، اگر نہ کر سکو تو ہر جمعہ، اگر یہ بھی نہ ہو تو ہر مہینے ایک بار، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ یہی صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سوال، صلاۃ التسبیح پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب، صلاۃ التسبیح کے بے شمار روحانی فوائد ہیں، جن میں سب سے اہم گناہوں کی معافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھاتے ہوئے اس کے فوائد خود بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہ معاف کر دے، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا بھول کر، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، چاہے وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ؟ تم 4 رکعت نماز پڑھو۔ صلاۃ التسبیح کے اہم فوائد۔
پچھلے اور آئندہ گناہوں کی معافی، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر۔ نمبر 2، اور باطنی گناہوں کی بخشش، چھوٹے ہوں یا بڑے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، دل کو سکون اور روحانی طہارت حاصل ہوتی ہے تسبیحات کی برکت سے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خاص انعام کے طور پر سکھایا۔ نمبر 5، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ذکر کثرت ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 6، دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے عبادت کی برکت سے۔ یہ نماز زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔